کو جہادی کہتے ہیں تو یہ جہادی نہیں، یہ جاہلیت کے اندھیروں میں ہے، نکلیں اس سے۔ اگر وہ شوق ہے وہ بتا دیں کہ جہاد کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف جہاد جائز ہے، وہاں پہ جا کے کریں اس کو۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، ہم فورسز کو، اپنے ان غازیوں کو، اپنے ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو، ان افسران کو کم از کم تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ ہمارے اس صوبے کے اندر بالخصوص اور پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس، اور چونکہ میں خود بھی ایک فوجی کا بیٹا بھی ہوں اور ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں، ہماری فوج، ہمارے تمام وہ محکمے جو اس وقت سروسز دے رہے ہیں اور اس کے اندر مختلف محکموں کے وہ لوگ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی، اور ساتھ ساتھ ہماری عوام کہ جو اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج جی صاحب نے آتے ہی جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پولیس کے حوالے سے مسائل کا ذکر کیا، اور میں نے ان کو پہلے دن کہا کہ اس مسئلے کے اوپر خزانے میں پیسے ہوں نہ ہوں، لیکن ہماری ترجیح ہوگی کہ سب سے پہلے ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے، اور انہی بنیادوں پر جو بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی، ہم نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ اس کو کم کر دیں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ آپ مزید بھی لے کے آئیں انشاءاللہ، ہم اور اپنی ترجیحات کو کم کر کے انشاءاللہ اس کو ترجیح دیں گے، کیونکہ جب تک ہماری فورسز مضبوط نہیں ہوں گی، جب تک امن قائم نہیں ہوگا، تب تک ہم ایک خوشحال صوبہ نہیں بنا سکتے۔ الحمدللہ آپ کے لیے بہترین انشاءاللہ اسلحے کے حوالے سے آپ کے مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، گاڑیاں چاہیے، اس کے لیے ہم نے فنڈ دے دیے ہیں انشاءاللہ، اور مزید فنڈ بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ میں یہاں پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حاجی صاحب نے ذکر کیا کہ پولیس کے جو شہداء ہیں ان کا جو ASIs کا جو کوٹا ہے، ان کا تمام شہداء کا، چاہے وہ پولیس میں ہے اور چاہے ہمارا جو اب مرج ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی اب صوبے کا حصہ ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ مرج ڈسٹرکٹ کو مرج کرنے کے بعد جو کمٹمنٹ کی گئی وہ تو چلے گی، اور اس کی ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے اور حق ہے ان کا لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت وہ ہمارا حصہ بن چکے ہیں، تو کوئی بھی اگر چیز ہوگی یہاں سے تو صوبے کے اندر سے ان کے لیے اسی طرح ہوگی، اس طرح وہ ایک صوبے کا حصہ ہے۔ اور اس طرح ہمارے جو وہاں پہ خاصہ دار لیویز ہیں، ان سب کا میں اعلان نہیں کر رہا، ان سب کا 100% کوٹا، جتنے بھی اس وقت بچے ہیں ان کے یا بچیاں ہیں، ان کا ASI کا کوٹا منظور ہو چکا ہے۔ اب بال جو ہے وہ آئی صاحب آپ کے کورٹ میں ہے، جلد سے جلد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب ASI 100% جو کوٹے کے مطابق ہیں، ان کو بھی آرڈر ملے تاکہ یہ اپنے والدین کی جگہ پر آ کر ایک تو ان کے لیے ایک ایگزامپل بنے، مثال بنے کہ جو آگے لڑ رہے ہیں اس جنگ کے اندر، قربانیاں دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس فورس میں آ کر اس فورس کے لیے بھی ایک مثال بنے کہ اگر کسی کا کوئی پیارا اس ملک کے لیے اپنی جان دے گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس قربانی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ کے مزید انشاءاللہ قربانیاں دے کے اس قوم کے لیے انشاءاللہ مثال قائم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ٹریفک کے حوالے سے، چلان کے حوالے سے 10% کا جو اعلان کیا اس میں سے کہ وہ شہداء کے لیے ہوگا، تو میں یہ چاہتا ہوں، ایک تو 10% کا لفظ بھی میرے دماغ میں جب آتا ہے تو مجھے کچھ اور سوچیں آتی ہے کہ 10% صحیح لفظ بھی نہیں ہے، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 20% جو ہے اس میں سے آپ کا جو ویلفیئر ہے شہداء کے لیے دیا جائے گا، اور یہ پیسہ آپ کے پولیس کے فنڈ سے نہیں کٹے گا، کیونکہ پولیس کے فنڈ پہلے ہی کم ہے، یہ پیسہ آپ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ دے گا، اور اس میں جتنا بھی وہ پیسہ بنتا ہے آپ وہ 20% جو ہے وہ شہداء کے بچوں کے اوپر لگائیں گے، تاکہ ہمارے شہداء کے بچے کسی بھی اگر فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے بچوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال کریں، کیونکہ یہ جو قربانی انہوں نے دی ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیس حال سروس ہے، یہ ہر وقت یا ہماری فوج ہے یا ہمارے جتنے بھی لوگ اس وقت فرنٹ لائن میں فورسز کے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اس چیز کا، تو یہ ہر وقت ایک ایسے ماحول کے اندر آج کل کی دہشت گردی کے حالات میں فیس کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت
کسی بھی چیلنج یا کسی بھی طرف سے کوئی بھی گولی کی طرف آ سکتی ہے. تو ان کا جو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ جو ان کا ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو سمجھیں. ہم بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر پولیس والوں سے یا فورس والوں سے فورسز کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا سخت کر لیتے ہیں. اگر کوئی کسی چیک پوسٹ پہ کھڑا ہے اور آپ کی تلاشی کر رہا ہے تو آپ کے لیے کر رہا ہے, آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ آپ کی شناخت آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے کر رہا ہے. آپ بھی ان سے ایک ایسا رویہ, پیار بھرا رویہ اختیار کریں. اور میرا پولیس سے بھی, فورسز سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کو ایسے اون کریں, ایک پیار محبت کا ایک ایسا رشتہ قائم کریں کہ ہم ایک مثالی صوبہ بھی بنیں, ایک مثالی قوم بھی بنیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض اوقات جب میں دیکھتا ہوں کسی ایک انفرادی وجہ سے, کسی ایک انفرادی فیصلے کی وجہ سے, کسی ایک انفرادی پالیسی کی وجہ سے کوئی کسی کی دل شکنی ہو جائے تو پوری فورسز کے اوپر جو ہے اس طرح کے بحران جب آتے ہیں تو اس سے دل شکنی ہوتی ہے. ان شہداء کی, لواحقین کی, ان غازیوں کی, ان لوگوں کی جن کے بچے اس وقت بھی بارڈر کے اوپر پتہ نہیں کس طرح کی کیفیت سے اس وقت بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور کسی وقت بھی خبر آ سکتی ہے کہ فلانی جگہ پہ مقابلہ ہوا اور اس کے اندر اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہمارے. تو ان سب چیزوں کا احساس کریں, ان کو محسوس کریں. صرف شہداء کے دن پہ آ کر کچھ اپنے وہ جو جذبات آپ کو ابھرتے ہیں ان کو گھر جا کر دوبارہ مدھم نہ ہونے دیا کریں, ان کو اور ابھارا کریں. یوں سمجھیں کہ ہمارا ہر دن, ہمارا ہر لمحہ وہ ان شہداء کے لیے, ان غازیوں کے لیے ہر وقت اس طرح کا جذبہ اور احساس رکھے کہ جیسا ہم کسی ایک مخصوص دن پہ انگلی کرتے ہیں. یہ بچے ہمارے بچے ہیں. اور میں ایک میسیج دیتا ہوں یہاں سے, آج اس جگہ سے, یہ جو دہشت گرد جو ہمارے فورسز پہ اور ہماری عوام پہ حملے کر رہے ہیں, تو میں ان کو یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ تمہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جہالت ہے. یہ جہاد نہیں ہے, یہ تمہاری جہالت ہے, تمہیں بتانے والے کی جہالت ہے. تم ایک جہالت کے اندر ہو, اس جہالت کے اندھیروں سے نکلو, اپنی اصلاح کرو. کیونکہ تم جو کر رہے ہو, تم جن لوگوں سے لڑ رہے ہو, تم جن لوگوں کو شہید کر رہے ہو, یہ تم سے بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر کے اس جہالت سے نکلیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں, کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہ وہ خاندان جو آج یہاں بیٹھے ہیں, ان شہیدوں کے اور جو غازی یہاں موجود ہیں, وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کچھ بھی کر لو, انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. ہم مقابلہ کر کے ایک دن امن بھی قائم کریں گے, دہشت گردی کا خاتمہ بھی کریں گے, اور آخری دہشت گرد تک انشاءاللہ وی ول فائٹ. ہم مقابلہ کر کے ان کو جنگ معطل کر کے ایگزام دیں گے. ہم اپنے شہداء کے ساتھ ہیں, اپنی فورسز کے ساتھ ہیں. ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ جو کسی بھی جاہل کی لگائی ہوئی پٹی کے اوپر اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں, تو یہ جہادی نہیں, یہ جاہلیت کے اندھیروں میں ہے. نکلیں اس سے, اپنے لوگوں کو مت مارے. اور اگر کسی کو جہاد کرنے کا بہت ہی شوق ہے تو پھر ایسے علماء موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ کرا دیں گے. اگر بہت شوق ہے وہ بتا دیں گے کہ جہاد کہاں پہ ہو رہا ہے, اس کے خلاف جہاد جائز ہے, وہاں پہ جا کے کریں اس کو. اپنے مسلمانوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ان لوگوں کو اس طریقے سے مان کر اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو درجات ملیں گے تو کوئی درجات آپ کے نہیں ہیں. میں یہاں پر فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک ایسے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں کہ جس صوبے نے فرنٹ لائن کی پر پاکستان کی حفاظت کی ہے, اور آج بھی کر رہا ہے انشاءاللہ. اور مجھے فخر ہے ان فورسز کے اوپر جو بارڈر سے لے کے ہر کونے اور ہر چوراہے پہ اور ہر چوک پہ کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہم نے مل کے مقابلہ بھی کرنا ہے, ہم نے مل کے ان کو سلام بھی پیش کرنا ہے, ہم نے مل کے ان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں. اور میں عالی صاحب سے آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح کی بھی ہمارے اپنے ان جوانوں اور افسران کی سیکیورٹی کے لیے جو بھی طرح کا آپ کو کچھ بھی چاہیے فنڈ, تو ترجیح بنیادوں پر انشاءاللہ وہ فنڈ آپ کو ملیں گے. ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں, ان کے لواحقین, ان کے خاندان, ان کا آگے بڑھنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھائیں, ان کو آگے اس مقام تک لے کے جائیں تاکہ یہ جذبہ قائم رہے. یہ یاد رکھیں کہ میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے شہیدوں کو اس طریقے کا درجہ نہیں دیں گے تو اس وقت آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ اس وقت تک قربانی دیں گے جب تک ان کو ایک مقام ملے گا. ہم نے ان کو سب سے بڑے سے بڑا مقام دینا ہے.
ان کی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے ملک کے اندر آج خود کا سانس لے رہے ہیں. باقی لوگ باتیں تو اس حوالے سے بہت ہیں. میں اگر لگا رہوں اور سلام پیش کرتا رہوں, خراج عقیدت پیش کرتا رہوں, تو میرے خیال میں الفاظ تو ختم ہو جائیں گے, لیکن ان کی قربانیوں کا وہ صلہ ہم ان کو نہیں دے سکتے. لیکن اپنی کیپیسٹی کے اندر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جتنا بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں, اور اپنی ذاتی انا کے لیے یا کسی کی انفرادی کسی حرکت کی وجہ سے ہم فورسز کو, اپنے ان غازیوں کو, اپنے ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو, ان افسران کو کم از کم تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, کیونکہ ان کی ہمت کو ہم نے بڑھانا ہے. جن لوگوں سے ان کا مقابلہ ہے, اندرونی اور بیرونی سازشیں جو ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہیں, ان کا مقابلہ ان سے ہے. ان کو ہماری سپورٹ چاہیے, اور وہ مانگتے بھی کیا ہیں ہم سے, صرف مورل سپورٹ ہی مانگتے ہیں. اسلحہ تو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, جان اور سینہ تو انہوں نے پیش کیا ہوا ہے. اگر ہم مورل سپورٹ دینے میں بھی ان کو اگر قاصر رہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہماری بہت بڑی ایک زیادتی ہے ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس صوبے میں ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے, ایک ایسا نظام لانا ہے جس کے اندر مل کے انشاءاللہ ہم تمام چیلنج کا مقابلہ کریں, چاہے وہ ترقی کے حوالے سے ہیں, امن کے حوالے سے ہیں, خوشحالی کے حوالے سے ہیں, روزگار کے حوالے سے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ مل کے ہم اسی طرح کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم ان سب چیلنج کا مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد. ہمارے جتنے بھی پولیس کے شہداء کے بچے جہاں جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان سب کے تعلیم کے لیے اگر آپ کو اس فنڈ کے علاوہ اور فنڈ بھی چاہیے تو آپ اپلائی کر لیں انشاءاللہ. میں ترقیاتی اسکیمیں کم کر کے پہلے ان کے بچوں کی تعلیم کو اور ان کی سہولیات کو ترجیح دوں گا, کیونکہ یہ وہ ترقی ہے جو اصل ترقی ہے, یہ وہ منزل ہے جو اصل منزل ہے. اور میں یہاں سے آخری ایک اعلان کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ شہید کا بچہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر کسی بھی دفتر میں جائے گا تو اس کو ترجیح دی جائے گی, ان کی فیملی کو ترجیح دی جائے گی, ان کی بات پہلے سنی جائے گی, ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے گا, اور ترجیح بنیادوں پر شہیدوں کے بچوں اور ان کی فیملیز کے لیے ایک وہ مقام, ایک وہ ریسپیکٹ دی جائے گی جو کہ ثابت کرے کہ ہم ان کو ایک ایسے گریڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جو ان کا حق بنتا ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. جس طرح جسٹی صاحب نے بتایا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی شہداء کے لیے ایک علیحدہ سیل بنایا جا رہا ہے, تاکہ اگر کہیں پہ کسی بھی وجہ سے, چونکہ پولیس کے سسٹم کے ساتھ وہ بھی بہت سارا نظام چلانا ہوتا ہے, مقابلہ کرنا ہوتا ہے, تو ایک اور سیل بنے گا ہوم ڈپارٹمنٹ میں جس کے اندر صرف وہ شہیدوں کے بچوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے انشاءاللہ کام کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.